بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہ حدیث سنیں جو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 5 ہے، کتاب و بدء الوحی، یعنی جو وحی کی ابتدا ہوئی اس کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو آپ سنیں توجہ سے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم فرمایا ہے۔ یہ حدیث فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا وکان مما یحرک شفتیہ فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ قال فاستمع له وانصت فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبریل استمع فاذا انطلق جبریل قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما قرأہ۔ اب یہ حدیث سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے نازل ہونے کے وقت کہ بہت شدت تکلیف اٹھاتے تھے، اور پھر یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہونٹ مبارکوں کو کیا کرتے، حرکت دیا کرتے تھے۔ حرکت کیوں دیتے تھے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے آتے تھے تو وہ پڑھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے۔ اب یہاں حدیث میں حرکت دیتے تھے، یہ نہیں ہے کہ آواز نکالتے تھے، یعنی آواز نکالنا تو اور بات، وہاں حرکت دیتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی کریں اس کے یاد کرنے میں، بلکہ فرما دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر اس کا جمع کرنا ہے، اس قرآن پاک کو، اور پڑھنا ہم پر ہے اور ہم پر جمع کرنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم پڑھیں اس کو تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، یعنی اس کو سنیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب یہاں یہ آتا ہے کہ فرمایا فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ توجہ سے سنیں اس کو، وَأَنصِتْ، آپ خاموش رہیں۔ تو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبریل، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد جبریل آتے تو فاستمع، آپ اس کو کیا کرتے، توجہ کے ساتھ سنتے کہ جبریل علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توجہ سے سنتے تھے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جس طرح جبریل علیہ السلام نے پڑھا۔ اب اس حدیث نمبر 5 میں آپ، یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5 ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف میں بھی کتاب الصلاۃ باب الاستماع للقرآن، کہ قرآن پاک کو سننا چاہیے توجہ سے ساتھ، یہ جو حضرت امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جب اللہ کے نبی کو اللہ حکم فرما رہے کہ جبریل جب پڑھیں آپ سنیں اس کو، اور ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ خاموش بھی رہیں، حرکت بھی نہ دیں اپنے ہونٹ مبارکوں کو۔ تو لہذا اگر آج بھی کوئی آدمی قرآن پاک کو کہتا ہے میں سنتا ہوں اور حرکت دیتا ہوں، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مرزا جہلمی کہتا ہے کہ درمیان میں اگر سکتہ ہو جائے تو وہ پڑھنی چاہیے، وہ حدیث سکتے کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں کبھی بات کروں گا سکتے کے بارے میں، لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح الفاظ ہیں بخاری میں کہ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، جب جبریل چلے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن پاک پڑھتے تھے، یعنی اس وقت موجودگی میں جب تک جبریل علیہ السلام موجود ہوتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حرکت بھی نہیں دیتے تھے اپنے ہونٹوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں توجہ سے بھی سنتے تھے، حرکت بھی نہیں دیتے تھے اور خاموش بھی رہتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اللہ پاک نے فرما دیا آپ نہ بولیں۔ تو اب اس میں ایک اور چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تفسیر روح المعانی کا یہ فیصلہ سنیں کہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ فرماتے ان القراءۃ ثابتۃ من المقتدی شرعا فإن قراءۃ الامام له فلو قرأ له قراءتان فی صلاۃ واحدۃ وہو غیر مشروع فقال آخرون انما یقرأ فی السریۃ لأنه لا يقال له مستمع واعترض بأنه لا يقال له ذلك لكن لا نسلم أنه لا يقال له منصت مع
علمہ بالقراءۃ بأن لا نسلم دلالت سنت علی وجوب القراءۃ خلف الامام۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں حضرت امام جو تفسیر روح المعانی، یہ جلد نمبر تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 148 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں قرأت نہیں کی جائے گی لیکن سری نمازوں میں بھی قرأت کی جائے گی کیونکہ مقتدی قرأت نہیں سن رہا۔ اس کا جواب حضرت فرماتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مقتدی کو مستمع تو نہیں کہا جاتا، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس کو منصت بھی نہ کہا جائے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ خاموش رہیں، توجہ سے سنیں، اور جب امام دل میں پڑھ رہا ہے یعنی آواز اس کی نہیں آ رہی تو اتنا ضرور ہے کہ ٹھیک ہے توجہ نہیں ہے تو کم از کم منصت تو نہیں، فرمایا وہاں منصت پھر بھی نمازی کو ضروری ہوگا کہ امام کے پیچھے وہ خاموش رہے۔ یہ تو میں نے ایک حضرت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر دی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب وہ حدیث کہ اگر یہ چیزیں ضروری ہوتی تو پھر حضرت ابو بکرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ہیں تو جب یہ رکوع میں ملے تھے تو پھر ان کی نماز نہ ہوتی، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو آدمی نہیں پڑھتا، رکوع میں آدمی اگر وہ نہیں ملتا تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب یہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ انتہى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود۔ یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ، یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 782 ہے، کتاب الاذان باب اذا رکع دون الصف، مشکات شریف کتاب الصلاۃ باب علی المأموم۔ یہ حدیث ہے تو کیا حضرت ابو بکرہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع میں اسی خیال سے گئے تھے کہ رکوع میں ملنے سے پہلے بغیر فاتحہ کے رکعت ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے نماز پڑھی؟ تو کس طرح پڑھی؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں تھے، تو انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر دیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری حرص بڑھائے، دوبارہ ایسا نہ کرنا، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اب یہاں کیا بات جواب دیتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا، یہاں ولا تعود، یہ نبی پاک نے فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول دیتے ہو؟ یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا آئندہ، کیونکہ صف کے پیچھے تو ایسے نہیں بھاگتے ہوئے مسجد میں نہیں، بلکہ تم آہستہ مسجد میں آؤ، اور مسجد میں جب آؤ تو سکون سے اگر رکعت جاتی ہے، تکبیر اولیٰ جب چلی جائے تو پھر بھاگو نہیں، بلکہ تکبیر اولیٰ کی طرف بھی خاطر بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آئندہ نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے جب آئندہ نہ کرنا، اگر نماز نہ ہوتی آپ فرماتے تو نے سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، زیادہ آئندہ کس کی بات تھی؟ لیکن اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جو بندہ رکوع میں شامل ہو گیا اس کی نماز ہو گئی۔ اب یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری حدیث یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص جماعت کو رکوع کی حالت میں پائے اور وہ تکبیر کہہ کر رکوع کر لے، اس نے رکعت کو پا لیا۔ اگر وہ سجدے کی حالت میں شریک ہو تو وہ ان کے ساتھ سجدہ کرے، لیکن وہ اس کی رکعت یہ شمار نہیں ہوگی۔ اب مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تیسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت زید بن وہب وہ فرماتے خرجت مع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من دارہ الی المسجد فلما توسطنا المسجد رکع الامام فکبر عبداللہ ثم رکع ورکعت معه حتى رفع القوم رؤوسهم قال فلما قضى الامام الصلاة قمت وانا ارى انی لم ادرک فاخذ بیدی عبداللہ فاجلسنی وقال انکا قد ادرکتا۔ حضرت زید بن وہب بیان کرتے ہیں میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے، جب ہم مسجد کے درمیان پہنچے تو امام نے رکوع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تکبیر کہی، یعنی تکبیر تحریمہ ضروری ہوتی ہے، اگر تکبیر تحریمہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، لہذا اگر سورت فاتحہ فرض ہوتی تو پھر سورت فاتحہ بھی نہ پڑھنے سے نماز نہ ہوتی، لیکن تکبیر تحریمہ اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر تکبیر تحریمہ کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، تکبیر کہی اور رکوع کیا، اور میں نے بھی ان کے ساتھ رکوع کیا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ صف میں جا ملے، حتیٰ کہ قوم نے رکوع سے اپنے سر اٹھائے۔ جب امام نے نماز مکمل کی تو اٹھا، اور میں نے خیال کیا کہ میں نے وہ رکعت نہیں پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا اور فرمایا تو نے وہ رکعت پا لی ہے۔ یہ ناصر البانی صاحب کہتے ہیں وَسَنْدُهُ صحیح، یہ اپنی کتاب جو مجھے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ مٹا ہوا ہے، تو ارواح الغلیل ہے، پتہ نہیں غلیل ہے، اس کے کتاب کے اندر انہوں نے اپنی کتاب میں کہتا ہے سندہ صحیح، یہ جو اس کی سند ہے وہ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب اس حدیث سے بھی ہمیں ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں سورت فاتحہ فرض نہیں ہے، امام کے پیچھے سورت فاتحہ فرض نہیں ہے۔